کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی شامت آ گئی. سندھ رینجرز اور پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن. ان کے پاس راکٹ لانچرز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. مورچوں میں وہ ویپن سسٹمز لگا کے راکٹ لانچر سے حملے ہوئے ہیں. ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں، پہلے تو بڑا یہ خطرناک ایک ایریا تھا، یہاں پر اغوا برائے تاوان بہت ساری چیزیں یہاں سے طلب کی جاتی تھی. کچے کے ڈاکو جن کے اوپر کروڑوں روپے کا جرمانہ یہاں پر تھا. اس کے بعد یہ جب ڈرون کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا، کتنا اس میں جو کرائم میں کمی آ چکی ویسے ریشو؟ دیکھیں، آپ نے خود بھی سکاؤٹ کیا ہے یہ ایریا. اس میں مین ایشو جو پولیس کے لیے آتے تھے وہ ایکسیسیبلٹی اور ایمبوش کے آتے تھے. جب بھی پولیس یہاں پہ ریڈ کرنے جاتی تھی تو ان کو خطرات لاحق ہوتے تھے. کئی دفعہ پولیس کو ایمبوش کیا گیا. جو یہاں پہ کچے کے بدنام زمانہ ڈکیت تھے، ان کے پاس بڑا جدید قسم کا اسلحہ، جس میں راکٹ لانچرز، جس میں جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی تھیں. تو وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں، جیسے آپ اگر یہاں دیکھیں تو مورچے بنے ہوئے ہیں، مورچوں میں وہ ویپن سسٹمز لگا کے وہ پولیس کو ایمبوش کرتے تھے. ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے. جو ڈاکو سرنڈر ہوگا اس کو ریلیف بھی دیا جائے گا، کافی ساری چیزیں. کیا سمجھتے ہیں کس کا اس میں اہم کردار ہے یہاں کے لوگوں کا؟ کیا ہے جو ڈاکو سرنڈر ہوئے بڑے بڑے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے یہاں پہ متعدد بار آپریشن ہوئے، جس میں پولیس والے، دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایون ایک زمانے میں آرم فورسز جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ آپریشن کیے. لیکن وہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکے. کچھ عرصے کے لیے علاقہ کلیئر ہوتا تھا، لیکن دوبارہ کرمنل ایلیمنٹس جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 4-5 ڈسٹرکٹس لگتے ہیں، ٹرائی بارڈر ایریا ہے، دوسرے صوبے کے ساتھ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے پناہ لے لیتے تھے. اس دفعہ آپریشن نجات مہران کے تحت حکومت سندھ اور خاص کر جو سندھ پولیس ہے، انہوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ چونکہ سندھ کے ان علاقوں میں، خاص کر لاڑکانہ اور سکھر رینج میں قبائلی نظام اور قبائلی عصبیت بہت زیادہ ہے. تو جو قبائلی سسٹم ہے اس میں لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں. تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اور جب آپریشن شروع ہوا تو یہ عام اعلان کیا کہ کوئی شخص جو اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرے گا، اپنے کیسز کو فیس کرے گا، قانون سے یا پولیس سے وہ لڑے گا نہیں یا جدال نہیں کرے گا، تو اس کو ہم سرنڈر پالیسی کے تحت اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. وہ عدالت میں پیش ہو، اپنے کیس ایز پر لا وہ ان کو فیس کرے، اور جو بھی عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی وہ پھر عدالتوں سر کے. یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ کتنے اب تک بڑے ڈاکو جنہوں نے سرنڈر کیا یہاں پہ؟ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، تقریباً جنوری سے یہ آپریشن فل فورس سے شروع ہے. تو آپریشن نجات مہران کے تحت کشمور ڈسٹرکٹ میں تقریباً 70 سے زائد جو ڈاکو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور قانون کے حوالے کیا ہے. مزید اس میں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی ہفتے کشمور پولیس نے 2 بڑی زبردست کارروائیاں جو ہیں وہ کی ہیں، جس میں ایک جو ڈاکو تھا پکھی بنگلانی، جس پہ 50 لاکھ روپے ہیڈ منی تھی، اس کو ہم نے گرفتار کیا سرچ اور کامبنگ آپریشن کے دوران. اور مزید 2 دن پہلے ہمارا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا، جو آپ سمجھیں کہ کچے کے جتنے بھی ڈاکو ہیں ان کا لنچ پن تھا، جو ہر جگہ پہ اس کے کرائم میں انوالومنٹ تھی، کڈنیپنگ فار رینسم میں. ایون جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کڈنیپنگ، ڈکیتی میں انوالو، چھوٹے بچے جو ہیں معصوم ان کی کڈنیپنگ میں انوالو، یعنی بڑے بڑے کرائمز میں اس کا نام شمار ہوتا تھا. وہ جتنے بھی کچے میں بڑے جو لوگ یہ کرمنل ڈیکوائٹس ہیں ان کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے تھے. تو وہ کشمور پولیس نے دوران آپریشن اس کو انکاؤنٹر کے جو ہے وہ قانون کے نظر ہو گیا. وہ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سندھ پولیس کے جو نوجوان ہیں نچلی سطح پر جو کام کرتے ہیں، اصل ریئل ہیرو، ان کی شہادتیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں. ساتھ ساتھ یہاں پر لوکلٹی پر جو بنیاد پر جو سندھ پولیس کے نوجوان تعینات کیے گئے ہیں، کیونکہ لوکلٹی پر دیکھا جا سکتا ہے کہ قبائل کے جھگڑے زیادہ بڑھتے ہیں، کافی ساری چیزیں. اگر باہر کا سندھ پولیس کا نوجوان یہاں پر آئے گا، کام کرے گا، تو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں لوکلٹی کے بہاف پر کیوں یہاں پر ان کو جوائن کروایا جا رہا ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے. یہاں پہ اگر آپ باہر سے بندہ لے کے آئیں گے تو اس کو ایریے کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ایریے میں کون بندہ کیا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا پاسٹ کس طرح کا ہے. یا جو ٹرین آپ پہ دیکھیے، یہاں پہ کوئی روڈز ایسے نہیں بنے ہوئے. یہاں بند کے اس پار اور بند کے اس پار یہاں پہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے.
تو لوکیلٹی سے جو بندہ آشنا ہوتا ہے اس کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ پولیس بیسیکلی چلتی ہے انفارمیشن کے اوپر. جی جتنی اسٹرانگ اور جتنی ریلائبل آپ کی انفارمیشن ہوگی اتنا ہی اچھا افیکٹولی آپ کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ جو علاقے کے اعتبار سے جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس کی جو پوسٹنگز ہیں وہ لوگوں کی ایسے کرتے ہیں. ہماری سندھ پولیس میں اوور آل تو آپ دیکھیں بے انتہا لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. جی کشمور پولیس خاص طور پر اس لیے سر فہرست نظر آپ کو آئے گی کہ یہاں پہ کافی عرصے سے لا اینڈ آرڈرس کے بہت سچویشن رہی اور پولیس کو خاص کر ٹارگٹ کیا جاتا رہا. یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پر متعدد بار راکٹ لانچر سے حملے ہوئے ہیں. یہ جس تھانے کی حدود میں ہم کھڑے ہیں تھانہ گیل پور، یہاں پہ ایک SHO جو ہے وہ شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بالکل. تو اس جو خطرات کے پیش نظر IG صاحب نے اور DIG صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر بھی ابھی ہماری جو ڈیورنگ آپریشن موومنٹس ہوتی تھی وہ پیورلی بلٹ پروف وہیکلس کے اندر یا APC چین وہیکلس کے اندر ہوتی تھی. کوئی بندہ جدید ٹیکنالوجی جی کافی ساری چیزیں آ چکی ہیں. وداؤٹ پروٹیکٹیو گیئر، وداؤٹ APC چین کوئی بندہ موومنٹ نہیں کر سکتا تھا. اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ فرق بھی پڑا ہمیں، اور ہم نے جو ڈیمیج کنٹرول تھا اس کو ممکن بنایا. سر یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ کشمور میں جس طریقے سے یہ بدنامی زمانہ کچا تھا، کوئی یہاں پر آ نہیں سکتا تھا، اب کلین سویپ پولیس نے کر دیا پورا سارا سسٹم. اس کے بعد کوئی اغوا والا کوئی معاملہ یا رپورٹ پیش ہوئی کہ نہیں؟ بنیادی طور پہ کشمور ریسنٹ ٹائمز میں بڑا مشہور تھا ہنی ٹریپنگ کے لیے خاص کر، اور کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے. تو الحمدللہ پچھلے سال کی نسبت آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً ہزاروں کی کیس میں ایسے ہنی ٹریپنگ انسیڈنٹس سے جو ہم نے انٹرسیپٹ کیے اور جن کو ہم نے ہونے سے روکا کشمور پولیس نے. اور اس وقت ایز پر دا ریکارڈ 0 کڈنیپنگ، 0 ہنی ٹریپنگ انسیڈنٹس اور 0 اغوا برہتا ہوا کشمور کے اندر. یہ آپ کی جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو ہم ایسے ہی قائم رکھیں گے. مزید امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر کریں گے، اور جو بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں یا جو ان کے باقی ماندہ رہ گئے ہیں ایلیمنٹس ان کو ہم قانون کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، ابھی بھی کچھ یہاں پہ ڈاکو عناصر موجود ہیں جو کہ ابھی نہیں یہاں سے نکلیں، اور جو نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ سندھ پولیس کی جانب سے وہ سرنڈر کر رہے ہیں تو ان کو کیا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، جو پیغام سندھ حکومت کی طرف سے ایز پر سرنڈر پالیسی دیا گیا ہے وہی پیغام میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو شخص قانون کے آگے ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو عدالتوں کے اور قانون کے سامنے پیش کرے گا، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. جو شخص اس سے انکار کرے گا تو سندھ پولیس ایز پر لا اس کے ساتھ ڈیل کرے گی، اور اس کا جو انجام ہوگا وہ قانون کے مطابق کیا جائے گا.